مسافر بس سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو اپنے پیاروں کی تلاش ہے۔ لاشیں ناقابل شناخت ہونے کے باعث ڈی این اے کروایا جائے گا۔ طاہر خان نشتر ہسپتال میں موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ جی طاہر بتائیے۔ ڈیڈ ہاؤس میں تمام تر ڈیڈ باڈیز کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ ورثہ کا جو آنے کا سلسلہ ہے یہاں وہ شروع ہو چکا ہے۔ جو ورثہ لاہور سے تعلق رکھتے تھے، جو افراد مسافر جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ جو بس حادثہ ہوا ہے یہ جلال پور کے قریب ہوا ہے، تو تقریباً لاہور سے یہاں کا 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے۔ ورثہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو رہے ہیں۔ ڈی این اے کاؤنٹر نشتر ہسپتال نے برن یونٹ میں بنا دیا ہے۔ یہاں پر آ کر لواحقین اپنا جو ہے وہ ڈیٹا لکھوا رہے ہیں۔ اس کے بعد اور یہاں پر انتہائی رقت آمیز مناظر ہیں۔ کسی کا بھائی ہے تو کسی کی بھابھی اور بچے شامل ہیں اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 20 افراد کی جو ڈیڈ باڈیز ہے نشتر ہسپتال ڈیڈ ہاؤس میں موجود ہیں، اور یہ جو تمام تر لاشیں ہیں یہ ناقابل شناخت ہیں۔ اس لیے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈی این اے کے بعد ان جو ورثہ ہیں ان کو لاشوں کی حوالگی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ 4 جو زخمی ہیں وہ برن یونٹ میں زیر علاج ہیں، 2 معمولی نوعیت کے زخمی نشتر ایمرجنسی میں زیر علاج ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتانا چاہوں گا کہ اس حادثے کے متعلق جو ملتان انتظامیہ اور دیگر ادارے ہیں وہ اس وقت انکوائری کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو موٹر وے سے جلال پور کا جو ملتان سے جلال پور کا جو پوائنٹ ہے یہاں پر تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے کا جو سفر ہے، اور اگر یہاں سے انتظامیہ ملتان سے گئی، ریسکیو ملتان سے گئی، تقریباً وہ 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے۔ اور یہ جو لوگ ہیں بتایا جا رہا ہے جو بچ گئے ہیں اس سانحے سے اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکلے اور اس کے بعد انہیں وہاں سے ریسکیو کیا گیا۔ اور اس بس میں کیونکہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے باہر آنے کا، سیکنڈ ایگزٹ نہیں تھا، تو اس تمام تر پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، جس کی جو رپورٹ ہے وہ اس کے آنے کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک اور افسوسناک حادثے کی بات کریں گے۔ روہڑی قومی شاہراہ پر کوچ الٹنے کے حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ جاں بحق لوگوں میں 4 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ علی محمد ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے نمائندے، ان سے مزید جانیں گے۔ علی محمد، افسوسناک حادثے سے متعلق بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ سکھر ملتان موٹر وے انٹرچینج روہڑی پر حادثہ پیش آیا تھا، جس میں اس وقت جو تصدیق ہوئی ہے اس میں 4 خواتین ہیں، 2 بچے اور 2 مرد شامل ہیں۔ جو 8 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں، 8 مسافروں کی لاشیں اس وقت اسپتال منتقل کی جا چکی ہیں، جبکہ اس میں 22 سے زائد مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو بھی ریسکیو آپریشن کرنے کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن کو پہلے تالکہ اسپتال روہڑی، اس کے بعد سول اسپتال سکھر منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر بھی کئی مسافروں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ حادثے کے بعد وہاں پر ریسکیو شروع کیا گیا، تو وہاں پر مسافر کوچ جو حادثے کا شکار ہوئی اس میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کاٹ کر باڈی کو کاٹ کر وہاں سے نکالا گیا، جس کے بعد اب صورتحال واقعے کی جگہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کھائی میں گری ہوئی مسافر کوچ ہے وہاں پر مسافروں کا سامان بھی بکھرا پڑا ہے۔ اور ٹھیک ہے، زخمیوں کی حالت پہ تشویشناک ہے اور وہاں پر ریسکیو آپریشن جاری۔ بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل کیس میں سیشن جج کو جسمانی ریمانڈ کی نظر ثانی درخواست دوبارہ سننے کا حکم۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہ خالد سے۔ شاہ خالد بتائیے۔ شاہ خالد سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے۔ سیشن جج درخواست سن کر میرٹ پر فیصلہ کریں۔ تو آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کیس میں سیشن جج کو جسمانی ریمانڈ کی نظر ثانی درخواست دوبارہ سننے کا حکم۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے۔ سیشن جج درخواست سن کر میرٹ پر فیصلہ کریں۔ اور اب بات کریں گے بین الاقوامی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں میں مسلسل کمی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے کے باوجود پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے اضافہ کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں معمولی کمی کی گئی۔ مہنگائی کے مارے عوام کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ ہم نے تو سنا تھا کم ہوگا مگر پھر بڑھ گیا۔ میٹر کو دیکھا تو مجھے خود شاک لگ گیا۔ پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔
IMF की शराइत या शहबाज हुकूमत की बेरहमी। पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। महंगाई के सताए अवाम बिलबिला उठे। कभी 20 रुपए बढ़ रहा है, कभी 3 रुपए बढ़ रहा है, कभी 5 रुपए बढ़ रहा है। भर के पेट्रोल हम कहाँ जाएं? 3 रुपए उतार रहे हैं तो 10 रुपए चढ़ा रहे हैं। ये उतारने का तरीका तो नहीं है ना। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज महंगी होती है, कौन सी चीज सस्ती होती है? 18 रुपए रियायत के बजाय पता नहीं क्या करना चाह रही है हुकूमत। हमने तो सुना था कम होगा मगर फिर बढ़ गया। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, मगर शहबाज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल में ऊँट के मुँह में जीरे की मिसदाक सिर्फ 51 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 244 रुपए 44 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपए 67 पैसे कमी से 199 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। 10 अप्रैल 2022 को बैनुल अक़वामी मंडी में लंदन ब्रेंट $102.40 फी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल $98.18 फी बैरल था, मगर फिर कीमत मुसलसल कम होती रही है। इस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में लंदन ब्रेंट $94.37, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल $88.87 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। बराह रास्त आपको दिखाते हैं, कराची में PTI रहनुमा इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको बताएं कि इस वक्त कराची में इमरान इस्माइल मौजूद हैं, उनके हमरा खुरम शहजाद वहां पर मौजूद है और उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि PTI रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम कहते हैं, बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत कम हुई है तो पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी किस्मत में पेट्रोल महंगा ही रहेगा। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने पेट्रोल डीलर्स के मार्जिन में भी इजाफा कर दिया है। होशियारी है। जुलाई के महीने में इन्होंने दुगना पेट्रोल मंगा लिया था, जरूरत से ज्यादा। वो महीना था जिसमें आलमी मार्केट में रेट जो है उस वक्त $100 से ऊपर था। एक तो आपके मुल्क में वैसे सारे मुबादला नहीं है, पिछले दिनों डॉलर का बहरान था। उन दिनों में जब ये पेट्रोल आया होगा, हाई डॉलर रेट भी पे किया उसका, दूसरी वजह बनी। और तीसरी वजह जो है, ये पिछले दिनों नेगोशिएट किया था पेट्रोलियम डीलर से कि उनके मार्जिन बढ़ा देंगे। अगर डॉलर का रेट क्या रहता है तो 15 दिन बाद तो रेट नीचे आना चाहिए। 15 दिन बाद फिर वो नई साइकिल आ जाएगी जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF से वादा किया हुआ हर महीने 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का, वो आ जाएगा तो फिर आपकी और हमारी किस्मत में महंगा पेट्रोल ही रहेगा। सूरत हाल तो अगले कई महीने तक ऐसी चलती रहेगी। डॉलर में भी मेरा थोड़ा सा व्यू मुख्तलिफ। इस वक्त मुल्क में कर्फ्यू, माशी कर्फ्यू लगा हुआ है, दरामदात बंद की भी है, LCs खोलने नहीं दे रहे और बैंक जाएं तो पैसे नहीं दे रहे, डॉलर नहीं दे रहे। उस कर्फ्यू की वजह से लोगों ने कारोबार नहीं कर रहे, सब बैठ गए। आप कर्फ्यू हटाएं, पाबंदियां हटाएं, आप देखिए आप साथ होता क्या। बराह रास्त ये चलते हैं, इस्लामाबाद में PTI रहनुमा शीरी मजारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें एश्योरेंस दी है कमीशन ने कि वो सबके स्क्रूटनी करेंगे विदाउट प्रेजुडिस, तो उसके लाइट में क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस दी है, हमने ये कहा है कि ये पेंडिंग कंप्लेंट जो है PTI का कि सबकी नहीं हो रही, ये 30 दिन में रिजॉल्व करें। वो 30 दिन तो गुजर गए, कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इस वास्ते हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये कानून के बाहर हो रही हैं। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा पे इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं। FIA की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती। आप उनकी पूरा FIA के रूल्स ऑफ बिजनेस सारा कुछ स्क्रूटनाइज करके देख लें। और इस पे हमने क्या कहते हैं, इसी वास्ते हम ये क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि जब FIA की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती तो किस हवाले से वो मांग रहे हैं PTI का 1996 से जब से पार्टी बनी थी 2022 तक का रिकॉर्ड और सारी फंडिंग का, ये नहीं सिर्फ ओवरसीज फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग, किस बेसिस पे FIA और किसके कहने पे FIA ये कर रही है। तो ये तो मामला इलेक्शन कमीशन का है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर कोई डिटेल्स चाहिए, अजहर तारिक साहब हैं, वो आपको डिटेल्स भी दे देंगे। अब मैं आना चाहती हूँ एक और जो बहुत डेंजरस और खतरनाक चीजें हो रही हैं और वो है शहबाज गिल का इशू। देखें, शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दी और बाय द वे उन्होंने वो जो फोन का शोशा छोड़ा हुआ है इस इम्पोर्टेड हुकूमत या न्यूट्रल्स या जो भी पीछे हैं कि जी फोन
اور شیریں مزاری ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق بات کری تھی. انہوں نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی پی پی، نون لیگ، پی ٹی آئی سمیت باقی جماعتوں کے لیے بنی تھی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسکروٹنی کمیٹی اپریل 2018 میں بنی تھی. اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. دیکھیں نا، فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، لیکن آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. اگر اس نے کوئی قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس پہ کیس کریں، موقع دیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اگر اس کی غلطی ثابت ہوتی ہے، قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ایک شخص کو گاڑی اس کی توڑ کے شیشے اس کو گھسیٹیں اور 5 گھنٹے ان نون جگہ پہ لے جائیں، پھر ایف آئی آر بنے اور پھر آپ اس کو تھانے میں پیش کریں، پھر آپ اس پہ ٹارچر کریں، تشدد. اور ہم نے دیکھے ہیں جو ملے ہمارے خاص طور پہ وکلا، جب وہ سیشن کورٹ آئے، ان کے پوری باڈی پہ نشان ہے ٹارچر کے. یہ کیا گیا ان پہ، ان کو پانی نہیں پینے کو ملا، سونے نہیں دیا. اور کل خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں، آپ نے سب نے سنا ہوگا، پبلک ہے، کہ ان کو سٹرپ نیکڈ کر کے مارا گیا ہے. یہ ابو غریب کر رہے ہیں جو امریکنوں نے، فورن حکومت نے عراقیوں کے ساتھ کیا تھا، اور برطانوی حکومت نے ابو غریب پریزن میں عراق میں. ہمارے لوگ اپنے شہریوں کے ساتھ یہی تشدد کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف ہمارے قانون کے خلاف ہے، اور میں یہ بتاتی چلوں، ہماری حکومت نے اسی واسطے ٹارچر کے خلاف جو شہری رحمان کا بل تھا سینٹ میں، ہم نے سپورٹ کیا. آپ ان سے بے شک پوچھ لیں، آج بھی ریکارڈ پہ ہے. ہمارا اپنی حکومتی بل بھی گیا انٹیریئر کمیٹی میں، اس پہ اسکروٹنائز ہو کے اس نے لے ہونا تھا کہ حکومت ہٹ گئی، کیونکہ پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر. ہمارا یہ انٹرنیشنل فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ٹارچر مت کریں کسی کو، اور قانون، ہمارے اپنے قانون اور آئین کے بھی خلاف ہے، جدھر سیکیورٹی اور سیفٹی ہر شہری کی گارنٹیڈ ہے. تو جس طریقے سے، اور پھر یہ نئی روایات ہے. میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے ابڈکشن کا اٹیمپٹ، اور پھر جھوٹے ایفیڈیوٹ میرے خلاف دیے کہ جی ان کی میڈیکل کرا لی، کوئی میڈیکل نہیں کرائی. لکیلی کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا تو 4 بندے ڈیفرنٹ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جب دیتے ہیں ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں، شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بیسس پہ اٹھایا گیا؟ اس کی دودھ پیتی ہوئی بچی، سکلنگ بچی کو 10 ماہ کی اٹھایا گیا. یہ آپ کے ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، آپ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ بچی چھوٹی ہو جو ماں کا دودھ پی رہی ہو، اس کو بیل مل جاتی ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو رانا ثنا پاگل ہو گئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں جو ملازم ہیں ان کی بیویوں کو اٹھائیں گے، ملازموں کو اٹھائیں گے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پیور فیشزم اب ہو رہی ہے اس ملک میں. اور رانا ثنا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں خوف زدہ کر کے چپ کرا لو گے، پھر سے سوچو. ہم نہیں تم سے ڈرنے والے، نہ ہم ڈارک شیڈوز سے ڈرنے والے ہیں. ہم انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی قوم کو آزاد نہیں کریں گے صحیح معنوں میں. اور آپ کے یہ جو قوانین جو آپ غیر قانونی بلکہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر آئیں گی اینڈ میں. تو آپ کس حد تک تشدد کرو گے لوگوں پہ؟ اب آپ پھر انہوں نے کوشش کی کل رات کو، پرسوں رات کو اور کل لیٹ آفٹرنون کو، کہ شہباز گل کو اڈیالہ سے نکال کے پمس کے بہانے لے آئیں اسلام آباد ٹیریٹری میں پھر سے، اور اس کو پھر وہاں تشدد اس پہ کریں. اور ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ لوگ یہ کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت محمود مسعود کو کیا تھا کہ وہ اپروور بن جائے. یہ وہی پلے بک استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ان کو پتہ نہیں کہ وہ پلے بکس آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. کم سے کم آپ اپنی سٹریٹجیز دیکھیں تو کدھر قوم کو لے جا رہے ہیں. اب وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہر چیز میڈیا میں آ جاتی ہے. تو خدارا
رانا سونالا کچھ عقل کرو، آپ کی عقل زیادہ نہیں ہے، ہمیں پتا ہے، کیونکہ آپ کی ساری عمر غنڈہ گردی میں گزری ہے تو قانون تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا، لیکن کچھ کوشش کر لو سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ اور زیادہ پاکستان میں گڑبڑ آپ کرو، اور زیادہ آپ کیا کہتے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی کرو۔ اور معیشت کی تو میں بات نہیں کروں گی، میں اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن قوم کو آج ایک اور پیٹرول بم مل گیا ہے، اور پھر وہ رو رہی ہیں مریم جھوٹی کہ میں تو اس سے ہم نہیں مانتے اور میرا باپ ڈیڈی نہیں مانتا۔ تو بھائی ڈیڈی آئے جیل کاٹے پاکستان واپس آئی، کس نے روکا ہے؟ اپنے بھائی کو ہٹائے، امپورٹڈ حکومت بن کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کیا نورا کشتی کر رہے ہیں، ایک طرف سے پیٹرول اور دوسری طرف سے جھوٹی مریم کہتی میں تو اگری نہیں کرتی ہو۔ بھائی تم تو خود کون ہو، تمہاری بات کی حیثیت کیا ہے؟ اس واسطے خدا کے واسطے جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کیا ہے، پھر سے آپ دیکھیں آپ پاکستان کو کدھر پہنچا چکے ہیں، کتنی پولرائزیشن، کتنا وائلنس، آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ری تھنک کریں، پاکستان کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں، کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں، یہ بھی سوچیں آپ۔ بہت بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ قانون سے باہر ہیں، چیف الیکشن کمشنر سیاسی ایجنڈے پر سب کچھ کر رہے ہیں، جب ایف آئی اے کیس نہیں بنتا تو کس بنیاد پر 2022 آرڈر ہوتا تھا؟ آئے تھے اس دفعہ ہوئے، اس دفعہ کورٹ کے فیصلے کے باوجود علی وزیر کو نہیں لایا گیا۔ آپ پوچھیں نا سندھ حکومت سے، آپ پوچھیں نا ان سے، آپ لوگ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم نے ٹھیک ہے ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا۔ اے آئی نیوز کی نشریات کی بندش پر توہین عدالت کی درخواست نمٹاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ چیئرمین پیمرا کیبل آپریٹرز کو نشریات بحال کرنے کا تحریری حکم دیں۔ عدالت نے استفسار بھی کیا کہ اے آئی نیوز کی نشریات اب تک بحال کیوں نہیں ہوئی۔ وکیل پیمرا نے حتمی فیصلے تک اے آئی نیوز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اے آر وائی نیوز کی نشریات اب تک بحال کیوں نہیں ہوئی؟ چیئرمین پیمرا کیبل آپریٹرز کو نشریات بحال کرنے کا تحریری حکم جاری کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا۔ اے آر وائی نیوز نشریات کی بندش کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پیمرا نے عدالت میں بیان دیا کہ اے آر وائی نیوز کی نشریات پیمرا نے بند نہیں کی۔ اے آر وائی کی نشریات نہیں آ رہی تو کیبل آپریٹرز کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ وکیل اے آر وائی نیوز نے عدالت کو بتایا کہ تمام شواہد پیش کر دیے، چیئرمین پیمرا اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتے۔ پیمرا نے نشریات بند نہیں کی تو کیبل آپریٹرز کے لیے ہدایات دی۔ پیمرا سرکولر میں کیبل آپریٹرز کو اے آر وائی نیوز کی نشریات بحال کرنے کا کہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیمرا کے وکیل نے حتمی فیصلے تک اے آر وائی نیوز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ عدالت نے پیمرا کی جانب سے آج ہی سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا کو تحریری یقین دہانی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم دیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم نے کہا 72 گھنٹوں میں اے آر وائی کی نشریات بحال اور صحافیوں پر مقدمات ختم نہ کیے گئے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے۔ یہ احتجاج اے آر وائی کی بحالی تک جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ صرف اے آر وائی کا نہیں، آزادی صحافت کا ہے، سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ 72 گھنٹوں کے اندر پورے پاکستان میں اے آر وائی کی نشریات بحال نہ ہوئی۔ اے آر وائی کا جو ان دنوں میں نقصان ہوا ہے، اگر انہوں نے نقصان پورا نہ کیا، انتقامی کارروائیاں بند نہ ہوئی اور اے آر وائی کے جو صحافی جن پر مقدمات درج ہیں، دیگر جو صحافی جن پر مقدمات درج ہیں، اگر یہ مقدمات واپس نہ دیے گئے تو پھر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ بالکل بھرپور احتجاج کرے گی۔ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دھرنا دے کے وہاں بیٹھیں گے
جب تک ARY کی نشریات بحال نہیں ہوتی. ARY کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں آزادی صحافت کا معاملہ ہے. ARY کے بعد کسی اور کو بھی اس نشانے پہ رکھا جا سکتا ہے. یہ ایک صحافی برادری کی جنگ ہے، اس کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ARY نیوز کو بحال کیا جائے، شہر شہر ایک ہی مطالبہ. ملک بھر میں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں میں ARY کی بندش پر غم و غصہ ہے. کہتے ہیں ARY ہمارا پسندیدہ چینل ہے، بند کر کے غلط کیا. ARY نیوز کو فوری بحال کیا جائے ورنہ سڑکوں پر آئیں گے. سب سے اچھا تھا اور نہ اسی کو بند کر دیا تو یہ بہت بری بات ہے. ARY سب سے بیسٹ ہے، ہم تو دیکھتے ہی ARY. سب سے پیٹنٹ اور سچی خبر جو ہوتی ہے وہ ARY کی خبر ہوتی ہے. اس کو کھولنا چاہیے اور فوری طور پہ کھولنا چاہیے. ہے نا کہ جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ چلے گا، جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا. غلط کام کیا انہوں نے. جو ARY سچا نیوز ہے، سچ بولتے ہیں، سچ دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو کہ ہم سے چھین لیا گیا ہے. ARY بہت اچھا چینل ہے، بین کیا ہوا ہے مگر غلط کر رہے ہیں. حق کی بات کو دبایا نہیں جا سکتا. پرزور اپیل ہے کہ اس کو جلد جلد آن ایئر کیا جائے. ARY نیوز کے ساتھ سراسر زیادتی ہے کہ جو بھی نیوز ہیں وہ آزادانہ ہوتی ہیں، کوئی خاص چیز کو یہ ٹارگٹ کر کے نہیں کرتے. ARY نیوز کو فوری طور پہ بحال کیا جائے. یہ ہماری فیملی ہے، جیسے میرا گھر ہے ویسے ARY ہے. یہ لوگ سچ کو پسند نہیں کرتے. یہ حکومت اونچے ہٹ کنڈوں پہ اتری ہوئی ہے. کی بندش جو ہے وہ قابل مزاحمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی میڈیا کو پوری آزادی دیں. چینل ہے ARY، یہ بند نہیں ہونا چاہیے. ایک اسپورٹس مین کے حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بند نہیں ہونا چاہیے. ایک سوشل ورکر ہوں، میڈیا کو ایک دم سے اس طرح شٹ ڈاؤن کرنا آنکھ اور کان اور منہ بند کرنے کے مترادف ہے. ARY کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ افسوسناک عمل ہے. ہزاروں جو صحافی ہے جن کا روزگار اسی صحافت سے وابستہ ہے. ARY میرا پسندیدہ چینل ہے، اس کو بحال کیا جائے. ARY میرا آواز ہے، اس کو بحال کیا جائے. پنجاب اسمبلی میں ARY نیوز کی بندش کے خلاف ایوان میں قرارداد منظور کر لی گئی. مطالبہ کیا گیا ARY پر پابندی فوری ختم کی جائے. قرارداد وزیر اعلیٰ کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے زبانی طور پر پیش کی. کہا گیا ایوان ARY کی بندش کی شدید مذمت کرتا ہے. وزارت داخلہ نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ARY نیوز کا NOC منسوخ کرنے کی کوشش کی. ملک کی تاریخ میں پہلی بار پیمرا اور وزارت داخلہ نے کسی چینل کو غیر قانونی طور پر بند کیا. ARY نیوز پر پابندی مسلم لیگ نون کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے. اسپیکر نے ARY پر پابندی کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد آج تحریری طور پر ایوان میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. ارکان قومی اسمبلی سائرہ بانو اور مولانا اکبر چترالی بھی ARY نیوز کی جبری بندش کے خلاف. سائرہ بانو نے کہا کہ ARY نیوز کی بندش کی مذمت کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ جمہوریت نہیں بادشاہت ہے. مولانا اکبر چترالی نے کہا کہ اگر کسی نے غلط بولا ہے تو قصوروار وہ شخص ہے، نہ کہ نیوز چینل. یہ آواز کیسے روکیں گے کہ سچ کی آواز رک نہیں سکتی. اگر آپ ہیں عوام میں آنے کا تو سچ سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ کہ خدا را کہ اگر ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے تو وہ اس آرڈر کو دیکھیں کہ اس کو امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ARY ایسے ہی حق سچ کا ساتھ دیں، جو سچ ہے وہ عوام کو ضرور بتایا جائے. جہاں تک ARY کی بات ہے، غلط بات کی انصاف ہے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے. چینل کو بند کرنا یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. چینل کو بند نہیں کرنا چاہیے. اکثر اوقات جو پروگرام ہوتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ادارہ جو ہے ذمہ دار نہیں ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ان کا انفرادی رائے ہے. بچے بھی ARY کی بندش کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں ARY صرف بڑوں کا نہیں، ہمارا بھی چینل ہے. پوری فیملی یہی چینل دیکھتی ہے. یہ چینل ہمیں باخبر رکھتا ہے. پابندی ختم کریں ورنہ ہم احتجاج کریں گے. سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ ARY نیوز میرا فیوریٹ چینل ہے. پاکستان زندہ باد، ARY نیوز زندہ باد. اپنے دل سے، اپنی جان سے ARY کو سپورٹ کرتا ہوں. ARY نیوز کو کھول دینا چاہیے. ARY نیوز کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ میرا فیوریٹ چینل ہے. پاکستان زندہ باد، ARY نیوز زندہ باد. میں ARY نیوز کا سپورٹر ہوں. پابندی ہٹا دیں. ابھی میرے فیملی ممبرز ہر کوئی ARY بہت شوق سے دیکھتا ہے. اس کو فوراً کھولا جائے اور اگر اس پہ نہ کوئی ایکشن لیا گیا تو پھر ہم اپنے طریقے سے اس کو کھلوائیں گے، احتجاج کروائیں گے. پوچھنا چاہتی ہوں ARY پر پابندی کیوں لگائی؟ اس پر پابندی لگانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر پابندی لگائیں گے تو ملک کا ہر بچہ ARY بن جائے گا. میں خود ایک ARY ہوں. ARY ہمارا فیملی چینل ہے، اس سے ہم فورن افیئر سے آگاہی لیتے ہیں
اور اگر یہ پابندی سے نہ ہٹے گی تو ہم اس کا بھرپور احتجاج کریں گے. ہمارا فیملی چینل ہے, یہاں پہ اتنے اچھے اچھے شوز لگتے ہیں. نیوز چینلز بھی صرف ARY کی وجہ سے دیکھتے تھے. ARY پہ پابندی ہٹائیں ورنہ پھر ہم نے ٹی وی دیکھنا بند کر دینا. میں ہوں ARY, یہ میرا فیملی چینل ہے. میرے ماما پاپا ہم سب بہت شوق سے ARY دیکھتے ہیں. اس پہ بالکل پابندی نہیں لگنی چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پابندی ہٹا دی جائے. یہ ARY میرا ہے, میں ہی ARY ہوں. بند کیوں کیا گیا؟ ہماری پوری فیملی یہ ARY چینل شو دیکھتی ہے. ARY نیوز ایک بہترین چینل ہے اور ہم سب لوگ اسی سے پورے ملک کے متعلق خبروں میں آگاہی حاصل کرتے ہیں اور اس پر لگی پابندی کو فوری طور پر ہٹایا جائے تاکہ آزادی صحافت ریاست کا بہترین تشخص جبکہ پابندیاں بدنامی کا باعث ہیں. لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری, سینئر نائب صدر سلمان قریشی, نائب صدر ناصرہ عتیق, سیکرٹری عبد المجید ساجد نے اپنے بیان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 18 اگست کو آزادی صحافت کا دن منانے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے دور اقتدار میں صحافیوں کو انتقام کا نشانہ بنایا. صحافی ہر دور میں ریاستی جبر کا نشانہ بنے. گزشتہ ایک عرصے سے جاری پابندیوں سے پاکستان کا تشخص عالمی سطح پر مجروح ہوا ہے. بیان میں تمام سیاسی قیادت سے مطالبہ کیا گیا کہ PTI کی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ آزادی صحافت کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور یکجا ہو کر میثاق جمہوریت و میثاق معیشت کی طرح میثاق آزادی اظہار رائے پر بھی متفق ہو. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حکمران جماعتیں سیاسی مفادات کے لیے میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کو انتقام کا نشانہ بند کریں. پاکستان تحریک انصاف کا نیوز چینل اور اینکرز کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے کا فیصلہ. چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا مشاورتی اجلاس. ARY کی جبری بندش کا معاملہ اٹھایا گیا. ARY نیوز کے NOC منسوخی کی کوشش کی شدید مذمت کی گئی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ میڈیا کی زبان بندی کی کوشش کسی صورت منظور نہیں ہے. ARY نیوز کو میرا موقف پیش کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق PTI کا جلد الیکشن کے لیے امپورٹڈ حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ. PTI قیادت نے مختلف شہروں میں جلسوں کی منظوری دے دی. راولپنڈی, کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلسے ہوں گے. عمران خان 19 اگست کو کراچی میں پاور شو کریں گے. عمران خان اپنی 9 نشستوں پر انتخابی مہم خود چلائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف PTI کی درخواست پر سماعت. عدالت کا لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ. لارجر بینچ 18 اگست سے الیکشن کمیشن کے ممنوعہ فنڈنگ کیس فیصلے کی سماعت کرے گا. PTI کے وکیل انور منصور خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو PTI کے خلاف کسی بھی کارروائی سے روکا جائے, جس پر قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا اسی لیے لارجر بینچ بنا دیا ہے. اسٹے آرڈر بھی لارجر بینچ ہی دیکھے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف PTI کی درخواست پر سماعت ہوئی. قومی اسمبلی اسپیکر سیکریٹریٹ نے درخواست سے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس ابھی تک درخواست کی کاپی نہیں ہے. عدالت نے کہا ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت قائم مقام اسپیکر تھے انہوں نے اپنا آرڈر درخواست کے ساتھ لگایا ہے. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے PTI کے وکیل سے استفسار کیا آپ 9 حلقوں میں الیکشن رکوانے کیوں آئے ہیں, جس پر انہوں نے کہا ہم صرف 9 نہیں بلکہ 123 حلقوں پر الیکشن چاہتے ہیں. کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی. خبر یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے سینٹ کا اجلاس 17 اگست کو صبح 11 بجے طلب کر لیا ہے. سینٹ کا اجلاس آئین کے آرٹیکل 54A کے تحت طلب کیا گیا ہے. اور اب بات کریں گے سیلاب کی تباہ کاریوں کے. سیلاب نے بلوچستان میں تباہی مچا دی. لوگ بھی گزشتہ سیلاب سے ہی نمٹ رہے تھے کہ سیلاب نے متاثرین کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا. کوہلو, جھلمکسی اور سبی میں سیلاب بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. سینکڑوں مکانات گر گئے ہیں. باغات اور فصلیں بھی برباد ہو گئیں. مویشی بہہ گئے. سبی, جیکب آباد ریلوے ٹریک بھی زیر آب آ گیا. اور اب بات کریں گے بجلی بحران کی. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5141 میگا واٹ ہے. ذرائع کا کہنا ہے ملک میں بجلی کی کل طلب 28,900 اور طلب 23,759 میگا واٹ ہے. مختلف علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. چھوٹے سیریز پر پوائنٹس اہم. پاکستان اور نیدرلینڈز کی ٹیمیں پہلی بار باہمی ون ڈے سیریز میں آج آمنے سامنے ہوں گی. میچ آج دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. ARY نے پاک نیدرلینڈز مقابلے کے ٹی وی اور ڈیجیٹل رائٹس حاصل کر لیے. تمام میچز پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل A سپورٹس پر براہ راست نشر کیے جائیں گے. شائقین ARY زیپ پر بھی لائیو ایکشن دیکھ سکیں گے.
ARY न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।